واجد باوا صاحب، اب تو یہ دیکھنے کو بھی مل رہا ہے، بہت سارے کیسز ایسے سامنے آ گئے ہیں کہ لوگ گانے سنتے ہیں، کیس بن جاتے ہیں، ایف آئی آر کٹ جاتی ہیں، اندر کر دیا جاتا ہے. اور نصیب لال کے جو گانے سنتا ہے اس پر تو بڑا سخت کیس بھی بنتا ہے. گانے سننے پر اب پاکستان میں پابندی لگے گی، پنجاب میں پابندی ہوگی، یا لاؤڈ سپیکر اونچی آواز میں لگانے پر پابندی ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ گانے بھی سن سکتے ہیں، آپ کسی طرح کا بھی میوزک سن سکتے ہیں، کوئی بھی چیز سن سکتے ہیں، لیکن جہاں حدود و قیود ہیں، قانون ہے، اس کے اندر ہے کہ یہ قانون آج کا نہیں بنا ہوا، یہ قانون 2015 کا ہے. دی پنجاب ساؤنڈ سسٹم ریگولیشن ایکٹ 2015 کا ہے، اور اس کے تحت بیسیکلی یہاں پہ بے شمار قانون ہے. میں بتاتا ہوں، ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. چھوٹے چھوٹے قانون ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، لیکن جب حکومت کی طرف سے تھوڑی سی سختی ہوتی ہے تو پھر وہ قانون حرکت میں آ جاتا ہے، وہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. کسی بھی چیز پہ کوئی پابندی نہیں ہے، یو کین ڈو ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اگر وہ کرتی ہے حکومت، اس پر امپلیمنٹ کرتی ہے، پھر بھی اعتراض کرتے ہیں؟ نہیں، اعتراض یہ ہے نا، اعتراض کسی ایک کو تو کرنے دیں نا پھر. نہیں، امپلیمنٹ کرنے پہ تو اعتراض نہیں ہے سر، لیکن بات یہ ہے کہ آپ اب باہر پبلک میں کھڑے اور خواتین جا رہی ہوں، آ رہی ہوں، ہماری مائیں بہنیں جا رہی ہوں، تو آپ نصیب لال کے گانے آپ کو بھی جو بےہودہ گانے، سارے گانے تو اس کے بےہودہ نہیں ہیں، تو جو ایسے لغو اور لغو بھی ہیں بے شمار اس میں، تو وہ اگر آپ سنیں گے تو اٹ ڈزنٹ لک نائس. وہ قانون اس میں پکڑ کرے گا. اور یہ ایکٹ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی طرح اس کے اسسٹ بھی کرتے ہیں ساؤنڈ سسٹم میں، کہ اگر آپ کسی کو اسسٹ کرتے ہیں یا پرووائڈ کرتے ہیں، تو آپ کو پھر بھی کوگنیزنس آپ پہ لی جائے گی. اور اس میں سب سے بڑی اہم چیز یہ ہے کہ سیکشن 3 ہے، اس میں پروہیبیشن ہے کہ آپ نے کیا کیا چیزیں ممنوع ہیں. اس میں آپ نے بیمار کا خیال کرنا ہے، کوئی مریض ہے اس کے حوالے سے. لیکن آپ نے تو دیکھا گلی محلوں میں تو پھر گانے جو نہیں آپ بھی گاتے، 15 پہ کال کریں، اس پہ کارروائی ہوگی. 15 سن لیں گے اس بات پر؟ بالکل کارروائی ہوگی. آپ نے وہ جو رکشے میں چاہ رہا تھا، اور ایف آئی آر ہوئی ہے سائی والوں کاڑے میں، پچھلے دنوں میں ایف آئی آر بھی آئی تھی، تو وہ کیا تھا، وہ آپ خود بھی از خود کوگنیزنس لے سکتے ہیں اس پہ. پولیس والا چاہے ایسے کوئی جا رہا ہے، نہیں گلی محلوں میں تو آپ دیکھیں نا، سبزی بیچنے والا، چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچنے والا، پاپ کارن بیچنے والا، رات کو 11 بجے آ جاتے ہیں. ناٹ الاؤڈ بائی لا. آپ کال کریں، اس پہ اس چیز کی پرمیشن نہیں ہے، کیونکہ جہاں پرمیشن ہے وہ مخصوص جگہ ہیں، کہ آپ کوئی ورشپ پلیس ہے سیکشن 4 کے تحت، وہاں عبادت گاہوں میں آپ کر سکتے ہیں. اور عبادت گاہوں میں بھی ایسے کر سکتے ہیں کہ اگر آپ جمعے کا خطبہ ہے، عیدین ہے، اس دوران آپ اس کی ٹائم دیا گیا. اور پھر ایک اہم چیز قانون میں لکھی ہوئی ہے، اب شاید یہ 10 یارڈز تک، کہ اچھا جی یہ ایک کہ 10 یارڈ سے آگے تک نہیں جانی چاہیے، آواز نہیں جانی چاہیے، جی آگے نہیں جانی چاہیے. 10 یارڈ کے اندر آپ جو ہے نا. لیکن آپ تو دیکھیں اتنے ڈی جے لے کر آئے جاتے ہیں، جو بڑے بڑے اسپیکر ہوتے ہیں، یہ جلسے جلوسوں میں بھی تو ہوتا ہے. سر جلسے جلوسوں میں بھی نہیں، یہ جلسے جلوسوں میں تو باقاعدہ سر پرمیشن لی جاتی ہے نا. ڈی سی صاحب اگر ایکسیپشنز آلویز دیر، قانون میں لکھا ہے کہ آپ اگر پہلے منظوری لے لیتے ہیں، فرض کریں آپ نے منظوری لی ہے جلسے کے لیے کہ جی میں نے وہاں ساؤنڈ سسٹم بھی لگانا ہے، میں نے ساؤنڈ ایمپلیفائر لگانا ہے، میں نے خطاب کرنا ہے، ڈی سی نے آپ کو پرمیشن دے دی، پولیس آ جاتی ہے کہ ایک ہی کرنٹ ہے، وہ آپ ان کو اجازت نامہ دکھاتے ہیں، پھر وہ کارروائی نہیں کرتے. یہ میں بات کر رہا ہوں کہ عبادت گاہوں سے 10 یارڈ تک رکھا ہوا ہے کہ 10 یارڈ سے آگے آپ جا کے اس کو آواز نہیں جانی چاہیے. تو اس میں صرف یہ صورتحال ہے کہ قانون کی جب امپلیمنٹیشن یا عمل درآمد شروع ہو جاتا ہے نا، تو پھر لوگ چیختے چلاتے ہیں. لیکن ویسٹ میں چلے جائیں، باہر کے معاشروں میں چلے جائیں، وہاں پہ اس پہ بہت شدید پکڑ ہے. آپ کا ہمسایہ اگر آپ کی شکایت کر دے تو آپ پہ کوگنیزنس لگنی ہے. یہاں پہ ہم عذرا ہمدردی نہیں کر دے، ہم شاید حق پورا کرنے ہیں جبکہ اسی خود بیمار ہونے ہیں. تو اس لیے قانون اس چیز میں قانون کہتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے لیے نیوسنس کریٹ کر رہا ہے، کوئی شور غوغا، کوئی کسی طرح سے بھی کوئی بھی کر رہا ہے، تو آپ 15 پہ کال کریں، پولیس کو اطلاع دیں، پولیس آئے گی اور پورے معاملے کی انکوائری ہوگی اور پھر ایف آئی آر بھی ہوگی. سر اچھا، ایسا بھی تو ہوتا ہے جب پولیس وہاں جاتی ہے تو جتنے بھی لاؤڈ سپیکر کا سامان ہوتا ہے اس کو ضبط کر لیتی ہے یا اس پر قبضہ کر لیتی ہے. یہ بھی 2 قانون کی اصطلاحیں ہیں.
یا ضبط کرنا یا پھر قبضہ کرنا. اچھا اس میں یہ ہے کہ سیکشن 7 کے تحت جو ہے نا پاور آف سیزر ہے پولیس والے کے پاس, کہ پولیس والا اس کو اپنے پاس لے سکتا ہے, تحویل میں لے سکتا ہے, اپنی تحویل میں اس کو لا سکتا ہے وہ چاہے, لیکن کم از کم اے ایس اے رینک کا بندہ ہونا چاہیے. پولیس والا کم از کم اے ایس اے رینک کا ہونا چاہیے. وہ اس میں لیکن اور پھر جب وہ اس کو تحویل میں لے لے تو ود ان ایک اسپیسیفائڈ ٹائم, کہ جو ایک قانون کو سمجھ آتا ہو کہ یہ ٹائم کے اندر اندر آپ نے, کیونکہ آپ نے کئی اور ڈیوٹیز بھی پرفارم کرنی ہوتی, یہ نہیں کہ اب 6 دن آپ کے پاس ہی پڑا ہے, تو وہ 24 گھنٹوں کے اندر نارملی تو جو ہے کسی ملزم کو بھی پیش کیا جاتا ہے, تو آپ نے فوری مسٹریٹ کے سامنے, جو علاقہ مسٹریٹ ہے اس کے سامنے اس کو پیش کرنا ہوتا ہے. اچھا یہاں پہ اب آپ نے کہہ دیا جو کنفسکیشن ہے اس کی وہ سیکشن 10 میں لکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ نے اسے کنفسکیٹ کرنا ہے, کرکی کرنی ہے, اس کی ضبطگی کرنی ہے, لیٹس سپوز کہ, تو پھر آپ سیکشن 10 میں جوڈیشل میں جو علاقہ مسٹریٹ ہے وہ اس کی باقاعدہ آرڈر جاری کرے گا, پھر تب وہ ضبط ہوگا. جی تب وہ کنفسکیٹ ہوگا. اس سے پہلے یہ تحویل کا لفظ ہے. سر نارملی ہوتا یہ ہے, کوئی بھی تفتیشی جب تفتیش کرتا ہے, یا آپ نے بھی سم ٹائم سنا ہوگا اور انٹریکشن آپ کا بھی ہوتا ہوگا, ہمیشہ فرد مقبوضگی بنتی ہے. پولیس جب بھی کسی چیز کو قبضے میں لیتی ہے نا اس کی فرد مقبوضگی بناتی ہے, فرد ضبطگی نہیں بناتی. اگر فرض کریں کسی جگہ سے آپ نے کوئی کہیں شور ہوا ہو رہا تھا اور اس ایکٹ کے تحت لیٹ سپوز آپ نے ایف آئی آر کاٹ دی, تو ایف آئی آر کٹنے کے بعد آپ جو بنائیں گے, جو ساؤنڈ سسٹم, ساؤنڈ ایمپلیفائر آپ نے قبضے میں لیا ہوگا, اس کی فرد مقبوضگی بنائیں گے. آپ بتائیں گے نا کہ یہ چیز ہم نے برآمد کی ہے, کہ ایک اصطلاح آپ نے قانون جو اعلیٰ استعمال ہوئے, جو اعلیٰ استعمال, تو اس کی مقبوضگی بنائیں گے فرد. ٹھیک ہے, تو جو باقی جو کنفسکیشن کا عمل ہے وہ کورٹ سے باقاعدہ آرڈر لینے کے بعد کنفسکیٹ ہوتا ہے, کورٹ کے آرڈر پہ کنفسکیٹ ہوگا. جو تحویل میں لیا جاتا ہے تو اس کو لیا جا سکتا ہے واپس سپرداری پہ؟ ہاں بالکل لیا جا سکتا ہے, اگر آپ تحویل میں لیں, اگر اس کی کرکی کا حکم نہ ہو, ٹھیک ہے, تو آپ تھانے کی حد تک, میں کہہ رہا ہوں تحویل تو تھانے کی حد تک ہوگا نا. اگر تو ایف آئی آر ہوگی, حصہ بن گیا, اگر ایف آئی آر کا حصہ بن گیا پھر تو کورٹ سے ہی آپ کو ملے گا سپرداری کروا کے. اور وہ آپ کو پہلے بھی کہ گاڑی, اکثر تو گاڑیوں کی سپرداری ہوتی ہے, لیکن سپرداری پہ ہر چیز آپ کو مل سکتی ہے. جو آپ کا مال مقدمہ ہو, اگر آپ نے واپس لینا ہے تو آپ کو سپرداری میں جانا پڑتا ہے. آپ سپرداری سے دائر کر کے تو اس کو کورٹ اگر آرڈر کر دے تو آپ کو وہ چیز واپس مل جاتی ہے. تو واجد صاحب اس میں پھر سزائیں کیا ہوتی ہیں؟ سر قانون میں اس میں سزا بھی ہے. آپ کو 25,000 سے لے کے 1 لاکھ تک جرمانہ اور میکسیمم 6 مہینے تک قید کی سزا ہو سکتی ہے. یہ کوئی چھوٹا سا جرم نہیں ہے. اگر آپ کو ایٹ میکس 6 مہینے کی سزا سنا دی جائے تو آپ کیسا فیل کریں گے 6 مہینے اگر آپ کسی جیل میں رہیں؟ تو یہ ثابت کرنا پڑے گا نا پہلے. سر وہ تو نیچرل سی بات ہے, کورٹ سے سزا ہونی ہے, لیکن قانون نے سزائیں دی ہوئی ہیں, لکھی ہوئی ہیں قانون میں کہ اس کی اتنی سزا ہے. ٹھیک ہے, چلیں جی 6 مہینے نہیں, ہم 6 دن کی بات کر لیتے ہیں. چھوٹ جاتے ہیں. آپ کنوکشن تو ہو جاتی ہے نا, آپ کی کنوکشن تو ہو جاتی ہے. تو پھر نارملی اس میں جو ہے نا, اس میں نارملی زیادہ یہ دیکھا گیا ہے کہ کمپلیننٹ اسٹیٹ ہوتی ہے, تو وہ بس پھر آپ کے سامنے ہے. اگر کورٹ سے کوئی ایسا پروسیکیوشن نہیں اس کو ثابت کر پائی تو کورٹ نے بری کرنا ہے. پروسیکیوشن نے ثابت کرنا اس کو. وہ کیوں نہیں ثابت کر پاتی؟ سر وہ ایک لمبا کیس, ایک بڑا ایک لمبا چیپٹر بتا دینا. مختصر یہ ہے کہ دے آر ٹو مینی. جھٹلا دیا جاتا ہے؟ نہیں, جھٹلا نہیں دیا جاتا. بیسیکلی یہ کلیکشن آف ایویڈنس ہے. اگر آپ کلیکشن آف ایویڈنس پراپر نہیں کرتے تو پھر اگر اس میں کوئی سکم رہ جائے اس کی انویسٹیگیشن میں تو آپ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملتا ہے. نہیں, اس کی ویڈیو بھی اگر بن چکی ہے کہ بندے نے گانے لگائے ہوئے ہیں, ٹرالی کے اوپر جا رہا ہے جی, اور اونچی آواز میں گانے اس نے لگا رکھے ہیں, آگے پیچھے ساری جو ٹریفک ہے ساری, سر وہ ویڈیو بن گئی ہے, وہ فورینزک میں چلی جائے گی. وہ ثابت کرنا پڑے گا کہ بعد میں لگائی ہے, ڈب کی ہے. اس میں ایک لمبا پروسیس ہے. اب وہ آپ نے کہا پروسیکیوشن, تو پروسیکیوشن نہیں نہ کرتی. وکیل تگڑا ہو تو پھر بچ جاتا ہے بندہ, سیدھی سی بات ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, وکیل تگڑا ہو تو بچ جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ جو بیسیکلی آئی او کو جو کام کرنا ہے, میں تھوڑا ایک پازیٹیو بھی بتا, تو اس کے لیے کوئی بھی ایکٹ کرنا
ورنہ اس کے لیے آپ کو فائنینسنگ چاہیے ہوتی ہے آنے جانے کے لیے. تو جہاں کوئی آپ جیسا کمپلیننٹ ہو نا یا کوئی بندہ آ جائے تو آئیو آ کے کہنا پاجا نا ہوں میں جانا تاڑے کام واسطے تو ذرا میں پیٹرول تے پوا دیو. تو یہاں پہ جب اسٹیٹ کمپلیننٹ ہوتی ہے تو اسٹیٹ پھر اس کے پیچھے اتنی پیروی اس طریقے سے نہیں کرتی, تو اس وجہ سے پروسیکیوشن کا عمل جو ہے نا وہ ویک رہ جاتا ہے. اب بڑی بڑی یا پروسیکیوشن کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو بڑے بڑے ہینیس کرائم ہیں 302 کا ہو گیا, 365 کا ہو گیا, 376 کا ہو گیا, وہاں پہ بھی چھوٹے چھوٹے لوپ ہو رہ جاتے ہیں اور عدالتیں ملزموں کو. بڑی آپ نے دلچسپ بات کی ہے. ویسے ہمارے کلچر کا ایک حصہ ہے کہ جب بھی کوئی تفتیش ہوتی ہے جو مدعی ہے خاص طور پر وہی اس کو تفتیشی کو ساتھ لے کر جا رہا ہوتا ہے کہ چلو جی فلاں جگہ چھاپا مارنا ہے, یا اس نے جب کہیں جانا ہوتا ہے تو یہ خرچہ دینا چاہیے ویسے. اچھا میں آپ کو یہاں سے, میں نا UK میں تھا, میرے پاس ابھی بھی اس کا ریکارڈ سارا ڈاکومنٹس پڑے ہوئے ہیں. مجھے وہاں پہ نا ایک گورے نا یہ جمبو سائز کی نا بوتل مار دی, میں کھڑا تھا, آل آف دا سڈن مار دی, میرے یہاں لگی تو میں گرا, میری سانس تھوڑی سی لڑکھڑائی اور میں نے 15 پہ کال کی. کوئی 2 ہفتے بعد وہ پولیس والا مجھے ملنے آ گیا, ایک سنگل, مجھے کیا میں نے دیکھا آ رہا ہے, وہ سیدھا آ کے مجھے دیکھا, اس نے کہتا یو مسٹر علی, میرا نام واجد علی ہے, میں کہ یس. تو مجھے کہتا کہ جو ہے نا وہ ادر ڈے ایک انسیڈنٹ ہوا تھا. میں کہا ہاں پوچھیں کیا ہو. کہتا نہیں پوچھنا نہیں ہے, میں بتانے آیا ہوں تمہیں. میں کہ جی. کہتا ہم نے ساری انویسٹیگیشن کر لی ہے, تفتیش کر لی ہے. سر میرے سے کوئی رابطہ نہیں کیا, 2 ہفتے گزر گئے ہیں, وہ بندہ کلپریٹ ہے. کیا ہے؟ کلپریٹ ہے. اب یہ نظام کا فرق ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. جو آپ نے بات کی ہے نا کہ پیسے دینے, یہ نظام کا فرق ہے. سر جہاں پہ تفتیش از خود ادارے کریں, معاشرہ کرے, تو وہاں انصاف بھی آپ کو ڈور سٹیپ پہ ملتا ہے. اب یہاں پہ تفتیش کے لیے دھکا لگانا پڑتا ہے. نہیں میں نے پوچھا کہ ویسے پیسے دے دینے چاہیے, فیس وغیرہ دے دینی چاہیے. سر دیکھیں بات یہ کتنی دے دینی چاہیے فیس, یہ فیس تو نہیں ہے, دس از ناٹ دا فی. آپ کو کچھ بھی نہیں دینا چاہیے. حسب لفظ سے بول رہا ہوں. ہاں آپ نے سوفسٹیکیٹڈ کہا, لیکن یہ سارا کلچر اس وجہ سے خراب ہوا ہے. اب تو خیر ویسے وہ میں بات کرتا جاؤں, ایک IMF کی رپورٹ آئی ہے 5300 ارب کی کرپشن کی پاکستانی حکومت کے حوالے سے. بات یہ کہ یہاں پہ ہم اس چیز میں تو پھنسے ہوئے ہیں, اس چیز سے جب تک باہر نہیں جائیں گے ہم ترقی نہیں کر پائیں گے. میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کوئی چیز دینی چاہیے. الراشو والمرتشو دونوں جانب ہیں. بات صرف اتنی سی ہے کہ اداروں کو اپنا کام ہو, پولیس ہو, FIA ہو, نیب ہو, کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو, اس کو اپنا کام از خود کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ واجد صاحب.